الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ان چند آیتوں کے اندر اب اللہ تبارک و تعالی کافروں کے کچھ اعتراض اور اللہ تبارک و تعالی اپنی کاریگری کو بیان فرماتے ہیں. ان اللہ لا یستحی، پیچھے اللہ تعالی نے اپنی قرآن اور اپنی عبادت کو ثابت کیا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے، پھر آگے فرمایا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو قرآن کی دلیل دی تھی، اس میں بھی کافر ناکام ہو گئے، وہ قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے، نہ ان 23 سالوں میں اور نہ اس کے بعد سے آج تک 1400 سال 1450 سال بیت چکے ہیں، لیکن کوئی بھی اللہ کے اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا. جب اس وقت وہ چیلنج پورا نہیں کر سکے تو انہوں نے ایک اور اعتراض شروع کر دیا کہ بھائی آپ کہتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب العزت تو سب سے بڑی ہستی ہے، تو اللہ رب العزت کی ہستی، اتنا بڑا کلام، اتنی بڑی ہستی، اور اس اتنے بڑے کلام کے اندر اللہ تعالیٰ کہیں مچھر کی مثال بیان فرماتا ہے، کہیں مکھی کی مثال بیان فرماتا ہے، یہ کیوں؟ اس کو تو بڑی بڑی باتیں کہنی چاہیے تھی، بڑی بڑی چیزیں اس میں کہنی چاہیے تھی، لیکن مکھی اور مچھر کی مثالیں اللہ تعالیٰ اس میں کیوں بیان فرماتا ہے؟ تو لوگ یہ اعتراض، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا. تو اس آیت کے اندر، پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اسی آیت کا جواب دے رہے ہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتے. لا یستحیی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم نہیں ہے اس بات سے، ان یضرب، یہ کہ بیان کرے، مثلا ایسی مثال، ما بعوضۃ، چاہے وہ مچھلی ہی کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی کوئی بڑی مثال ہو، اس سے بھی کوئی بڑی ہوئی مثال ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز سے شرم نہیں ہے. کیوں شرم نہیں ہے؟ اس کو تو سمجھانا مقصود ہے، اور سمجھانے کے لیے، دلائل دینے کے لیے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بچے کو سمجھانے کے لیے ہم کچھ بھی کرتے ہیں. کدھر سے پنن بچہ سمجھاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عیال تو انسانیت ہے، تو انسانیت کو سمجھانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسی مثال دینی پڑے، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس چیز سے شرم کوئی نہیں ہے. ان اللہ لا یستحیی، ہاں واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتے، ان یضربا کہ بیان کرے، مثلا کوئی ایسی مثال، ما بعوضۃ، چاہے وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی کوئی بڑی ہوئی ہو. فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، ہاں بات یہ ہے کہ مثالوں، تم کو تو صرف مثالوں پر اعتراض ہے کہ اللہ مثالیں کیوں بیان کر رہا ہے یا واقعات کیوں بیان کر رہا ہے، لیکن سنو، جو میرے نیک بندے ہوں گے ان کو ان مثالوں سے فائدہ ضرور ہوتا ہے. جیسے ابھی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کا قرآن سنیں تو فائدہ ہی ہے نا، یا اس میں کوئی واقعہ آتا ہے کسی نبی کا تو ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ایس پڑھاؤ پیتمی جمعہ صرف انا اعطیناک الکوثر جمعہ دو، اور نصف بیان کرا مست نصف چھوئیں بقائے، لیکن انا اعطیناک الکوثر ابھی بھی باقی ہے. انا اعطیناک الکوثر ابھی بھی باقی ہے. وہ کیا ہے؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے سمجھانے کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے میں جو ہے کوئی بھی مثال بیان کر سکتا ہوں، اس پر آپ کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ تو آگے فرما دیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس چھوٹی سی مثال سے بھی
اور وہ بڑے سے بڑا سورہ یوسف والا واقعہ ہو، اس سے بھی ان مومنین کو، مخلصین کو، مومن ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں، انہیں معلوم ہو جاتا ہے أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ کہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، یہ کلام حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ منکر ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، نہ ماننے والے ہوتے ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے رہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ کیا چچہن یہ مثال سے بیان کرو، اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ مچھن مثال سے بیان کروں، یہ کیا فلسفہ بیان کروں؟ جہاں کچھ ہوتے ہیں نا اس طریقے، آج بھی کچھ سکالر ہیں اس طرح کے لوگ ہیں جن کو یوٹیوب نے سکالر بنا دیا ہے یا فیس بک نے سکالر بنا دیا ہے، لیکن اس طریقے کے بھی لوگ ہیں کیا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا قصد ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے اس چھوٹی سی مثال کو بیان کرنے سے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اس حقیر مثال سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، یعنی یہ مثال ما یخلط بری گمراہ، یعنی یہ چھوٹی سی مثال ہی سمجھو نہیں مانی انہوں نے تو گمراہ ہو گئے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کو اسی کی وجہ سے ہدایت بھی ملتی ہے کہ نہیں؟ ہزاروں لوگ چھوٹے چھوٹے واقعات دیکھ کر کے مسلمان ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ صرف سائنس کی چھوٹی سی تحقیق کی، مسواک کی تحقیق کی، مسح کی تحقیق کی، یا کوئی چھوٹی سی سنت کی تحقیق کی، اسی پر مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، میں اسی کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ہدایت بھی دے سکتا ہوں اور دیتا ہوں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے سوائے ان لوگوں کے جو فاسق لوگ ہیں، جو فاسق لوگ ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو بے حکمی کرنے والے ہیں، جو فسق کا کام کرنے والے ہیں، جو گناہوں کے مرتکب ہونے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی مثالوں کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو، ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس عہد کو مضبوط ہونے کے بعد، مستحکم ہونے کے بعد وہ اس عہد کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملانے کا حکم دیا ہے، یعنی جہاں اللہ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے وہاں وہ صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں بلکہ قطع تعلق کرتے ہیں۔ ایدی پڑھائے اساس پر حدیث کہ جن کو اپنی عمر بڑھانی ہو، رزق میں اضافہ کرنا ہو، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور صلہ رحمی کرنی چاہیے، والدین کی خدمت اور صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں یہ لوگ نہیں کرتے۔ کون سے لوگ؟ فاسق لوگ۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس عہد کے مستحکم ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ توڑتے ہیں ان تعلقات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن تعلقات کو وابستہ رکھنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین کے اندر، أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں جو مکمل خسارے میں ہیں، یہی لوگ ہیں جو 100% فیل ہیں۔ ایک لفظ، ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہم بول سکتے ہیں ہماری سادہ زبان میں، یہی لوگ ہیں جو 100% فیل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب اللہ ان کا ایگزام لے گا۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں، ان احکام کو نہ ماننا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو توڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے نہ روکنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنا ہے۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے وہ عہد الست جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے لیا ہے، جب آدم کی پشت کے اندر تمام انسان تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب کے روحوں نے کہا تھا بلا،
قالوا بلا ہاں اے ہمارے رب تو ہی ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، ہم تجھے ہی اپنا معبود مسجود اور مقصود اور مطلوب مانتے ہیں۔ تو اس عہد کو بھی ہم توڑتے ہیں۔ کتنے ہزاروں، اس وقت کتنے کافر ہیں دنیا کے اندر، کتنے مشرکین ہیں، کتنے یہود اور نصارہ ہیں، اور پھر مسلمانوں میں بھی کتنے لوگ ہیں جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہدوں کو توڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو توڑتے ہیں، اس سے بغاوت کرتے ہیں، تمہیں لوگ وہی فاسقین۔ تو عہد سے اتنے سارے عہد مراد ہو سکتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے ہیں جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کے لیے کہی ہیں، ان چیزوں کو وہ توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ مکمل ناکام ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو، کیسے تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو۔ کیوں؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جبکہ تم مردہ تھے، بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زندگی دی۔ پھر اللہ تعالیٰ یعنی تمہارا کہیں مادہ ہی نہیں تھا، بارش میں بھی تمہارا کہیں وجود نہیں تھا، زمین میں یا گلے میں یا باپ کے جو ہے رحم، باپ کے شرمگاہ میں اور ماں کی مادر رحم کے اندر تمہارا کہیں وجود نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ تو ایسے اللہ کا تم انکار کر رہے ہو جس اللہ نے تم کو عدم سے وجود بخشا ہے، نیستی سے ہستی بنا دیا ہے، اور آج تم بڑی بڑی ہستیاں بنے ہوئے ہو۔ تو کیف تکفرون باللہ، اس اللہ کی ناشکری، اس کا انکار تم کیسے کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جبکہ تم محض بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جاندار بنا دیا، یعنی زندہ کر دیا، زندگی دے دی۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو موت دیں گے۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تم کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر قیامت کے دن اسی کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے، حساب کتاب، جزا اور سزا کے لیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو موت اور دو زندگیاں بتائی ہیں۔ پہلی موت جب انسان مردہ ہی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسری موت جب زندہ ہو کے دنیا میں چند سال رہ کر کے مر گیا، وہ موت۔ اور دو زندگیاں کون سی؟ حیات برزخ اور کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پہلی زندگی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، دوسری والی زندگی، ثم الیہ ترجعون، دو موتیں اور دو زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد پانچواں یہ بیان فرمایا، پھر اللہ ہی کے پاس تمہیں جواب دینے جانا ہے، اور اچھوں کو اچھائی ملے گی، بروں کو برائی ملے گی، نیکیوں کے بقدر ان کو ثواب ملے گا، اور برائیوں کے بقدر ان کو جزا ملے گی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات پاک، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات تو ایسی ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، فسواهن سبع سماوات، پھر اس کے بعد 7 آسمان درست بنا دیے، پھر اس کے بعد درست کیا 7 آسمانوں کو۔ بعض مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر چڑھ گیا آسمان کی طرف، پھر چڑھ گیا آسمان کی طرف۔ وہو بکل شیء علیم، وہ سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جس نے زمین کی ہر چیز کو بنایا، کس لیے؟ لکم، تمہارے لیے۔ اس سے کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے حلال ہے، زمین کی ہر چیز انسان کے لیے حلال ہے، سوائے ان چیزوں کے جن چیزوں کا قرآن میں یا حدیث میں حکم موجود ہے کہ یم شر رکھیں، اس کے علاوہ ساری چیزیں گویا حلال ہے۔ ایک لفظ جو اس آیت سے نکل رہا ہے، ایک حکم یہ بھی نکل رہا ہے، هو الذی خلق لکم، کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین سے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، لکم، تمہارے لیے۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی آسمان بنانے میں لگ گیا۔
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین پہلے بن چکی تھی، پھر آسمان بنائے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، جن کا اس آیت میں تذکرہ ہے 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ اور 7 آسمان، اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ آسمان کا وجود ہے، اس کا جسم ہے، صرف نیولشن یا یہ بادل نہیں ہے یا کوئی دھواں نہیں ہے، بلکہ آسمان کا حصی طور پر موجود ہے، اس کا جسم موجود ہے، اس کا مادہ موجود ہے، اس کی جسامت ہے۔ ثم استوى الى السماء، اور 7 آسمان ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے ایک سے دوسرے آسمان کے درمیان 50 سال کی مسافت ہے۔ کتنی؟ حدیث کے اندر آتا ہے ایک سے دوسرے آسمان کے درمیان 50 سال کی مسافت ہے۔ فسواهن 7 سماوات، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ زمین بھی پہلے ہی بن چکی تھی، لیکن سورہ نازعات منشور والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بچھایا، بنایا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہلے ہی مادہ اس کا بن چکا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، یہ تیسن تھوڑا سا بنائی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس وقت وہ دھواں تھا، دھوئیں کی شکل میں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دھواں بنایا، پھر زمین کی طرف متوجہ ہوا اور اس زمین کو رہنے سہنے کے قابل بنا دیا، درخت، پیڑ پودے، پتھر، پہاڑ، دریا، پانی سب اس میں اگا دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو دھوئیں کی شکل میں تھا، اور پھر اس کو بنایا ہے فی 6 ایام، کتنے دنوں کے اندر؟ 6 دنوں کے اندر۔ فسواهن 7 سماوات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان درست کر کے بنا دیے، وہو بکل شیء علیم۔ اور اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہاں تو نہیں لکھا ہے اس آیت کے اندر کہ زمینیں کتنی ہیں، لیکن دوسری ایک آیت کے اندر ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، زمین بھی انہی کے مثل ہے، صرف اتنا لفظ قرآن میں ہے کہ زمینیں بھی اسی کے مثل ہیں، تو لیکن وہاں صرف اتنا ہے کہ اسی کے مثل ہیں، آسمانوں کے مثل ہیں، لیکن حدیث میں کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کی زمین کا ٹکڑا چھین لیتا ہے، اپنی سیب نکال کر کے تھوڑا سا 1 فٹ دوسرے کا اس میں داخل کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کو پہنا دیں گے، وہ 7 زمینیں بھی موجود ہیں، اور ہم کس زمین پر ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہی کو ہر چیز کا علم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ونشہد ان لا